الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعليك وآله يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله يا سيدي يا نبي الله. صاحب اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غلام نشین فرما دی. میرے آقا کی مہربانی ہے کہ جس نے اپنی پاک بارگاہ میں جلوس آنے توفیق بخشی. میرے اللہ کا فضل ہے کہ اپنے ذکر کی اور سرکار کی یاد کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ طویل گفتگو کا ٹائم نہیں ہے، 10-15 منٹ کا ٹائم ہے. اس کے اندر ہی 2-4 معلومات آپ اللہ کی خدمت پیش کرنی ہیں. میرے بھائی، انسان ذکر فکر کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، مالک کے احکامات بجا لیان کی کوشش کرتا ہے، نماز روزہ حج زکات. لیکن اگر سارے عمل کے اندر اخلاص اور للہیت نہ ہوئے، بعض اوقات بڑے لمبے لمبے عمل، بہت مجاہدے اور کئی لمبے لمبے سجدے سجود بھی انسان واسطے اس انداز باعث نفع نہیں بن دے جتنی کہ وہ محنت کر رہا ہوتا ہے. لیکن وہ جب اخلاص کی دولت تو بندہ معروف ہو جاتا ہے. آپ حضرات نے علماء کرام کو اللہ والے کو گل سن رکھی ہے، ماشاء اللہ بڑے پڑھے لکھے سمجھدار دوست بیٹھے تھے. کہ جو جہاد انسان میدان میں جا کے کرتا ہے، پرانے زمانے کے تیر تلوار اور نیزے انہاں دے نال جنگ ہوندی آ تے گھوڑیاں تے لوگ جا کے تے جناب میدان جنگ لڑتے سن. بڑی قابل توجہ بات ہے. پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو جہاد ہے اس کو فرمایا جہاد اصغر، کہ دے وچ جان جان دا خطرہ ہے، سر لے سکتا ہے، بازو قلم ہو سکتا ہے، ان بڑی گہریاں چوٹاں تے ضرباں لگ سکتیاں نے، حتیٰ کہ وہ جان تو بھی جا سکتا ہے. ایڈا خطرناک کام، اتنا مشکل عمل، اتنا تکلیف دینے والا کام، لیکن سرکار فرمایا یہ جہاد ہے، پر ایک کیا ہے؟ اصغر جہاد ہے. مدینہ کے تاجدار نے فرمایا اس تو ایک بڑا جہاد بھی ہے. جب صحابہ لوٹتے سن نہ جنگل تو سرکار فرماتے سن اور بڑے جہاد کی واری آ گئی، اور اکبر جہاد کی واری آ گئی. برادران اسلام و طریقت، کیونکہ طریقت کے لوگ بیٹھے نہیں، گل سمجھنے کی کوشش کرو. بھائی جب گھر لوٹ آیا اپنے دیاں دے وچ اہل عیال دے اندر، ہن کیا کرنا ہے؟ بڑا امن امان ہے، وضو کرنا ہے تے مسجد آ جانا ہے تے نماز پڑھنی ہے تے پھر گھر چلے جانا ہے تے گھر دے کسے کوشش وچ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنی ہے. تے بڑا سوکھا کام ہے، بظاہر تو یہ بڑا کوئی مشکل نہیں عمل، لیکن میرے محبوب نے فرمایا یہ بڑا جہاد ہے. سبحان اللہ. تھوڑا جہا نکتہ ہے قابل غور ہے. سرکار کا فرمان بجائے وہ تک کوئی شک و شبہ دی گنجائش نہیں ہے، لیکن یار ایڈا اوکھا کام ہے،
وہ نکا ہے یہ سوکھا کام بڑا ہے یہ حکمت ٹوٹنے کی کوشش کیوں نہ کر لئیے بھائی اگر بنیادی نقطہ اور بنیاد ہی ٹھیک نہ ہوئے انسان کی عادت ہوئے اور تیر تے تلوار کھا رہا ہوئے اور مار رہا ہوئے اور مر رہا ہوئے تو دی نیت ہوئے دکھاوے دی اور دی نیت ہی درست نہ ہوئے اگر وہ دا شیر بھی لے بنے تو وہ درجہ نصیب نہیں ہوتا حدیث پاک کی چاہتا ہے کہ دیہڑے قیامت دے ہو جائے شہیدان ہو دے ہو جائے غازیان ہو اور یہ ہو جائے نمازیان ہو بھی وہ نمازاں تھے انہاں کا سب کچھ لوٹا دیتا جائے گا کہ تسا تا سارا کچھ کیتا دنیا دی بلے بلے واسطے آ وہ تسا اتھے کرا لئیے اور میرے دربار جو آج تہاڈے واسطے اجر کوئی نہیں کہ تسی تفصیلات سن رکھیاں نے لبے لباب جو میں عرض کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ عمل جنگ دے اندر کریے نیت درست نہ ہوئے نفس دی راہ تے نہ کھڑا ہون دے وے تے سائیاں فرمایا وہ نکا جا دے ہن بڑا کیے او کم کرن تو پہلے اپنے گھر دی گوٹے بے شک بہ جا پہلے اپنے نفس دی اصلاح کر اللہ کر ریاکاری تو پاک ہو جا جدوں تو نفس دے نال جنگ کرے گا گویا کہ گھر دے اندر بہ کے تو تلواراں نال جنگ نہیں کر رہا لیکن تو اس نفس دے نال جدوں جنگ کر رہے ہیں جدوں تیرا باطن پاک ہو جائے گا روشن ہو جائے گا پھر جدوں تو میدان عمل اور جہاد کے اندر جائے گا اگلا سٹیپ تیرا وہ نور علی نور ہو جائے گا تیرا سینہ بھی نور ہوئے گا تیرا ظاہر بھی بنی اسرائیل دے زمانے دے اندر ایک عابد شخص کے اس نو پتہ چلیا کہ فلاں جگہ تے ایک درخت تے لوگ وہ دی پوجا کرتے اس کو ہڑی ہے لیں تے گھر ٹر پیا تے سوچے اس نے یہ جا کے کٹ دینا جس درخت تے لوگ پوجا کر دینے تے شرک کر رہے ہیں حضرت اسلام نے تو گھر چلیا اگے وہ شیطان مل گیا خدا کہ میاں کدھر جا رہے ہیں خدا کہ جناب فلاں جگہ تے ایک درخت ہے وہ لوگ پوجا کرتے ہیں تے میں انہوں کٹن جا رہے ہیں شیطان ادھر راہ روک لیا اس شیطان نال گول گٹیا تے شیطان اٹھا دیتو شیطان اٹھے ہو کہ میرے ہاتھ کھلے گئے تم جیت لیا ہیں پر گل سنے میری تو کہہ کر سے درخت جا کے اے جاہل لوگ نے اے تو بڑھ سے تو کسی اور نو اڑنا شروع کر دے سے اس درخت نو نہ کپ ایک کر بھائی تو گھر چلا جا تے میں تن روزانہ 2 روپے دیندا راساں تو وہ خلق خدا نو دیوی تے نیکیاں دا اپنا میٹر جڑا تیرا ہے وہ چلدا راسی تے بڑا مخلص مشورہ ہے تینوں 2 روپے روزانہ لگی تے اللہ دی مخلوق نو دیندا رہی تے خیر خیرات کریں تے درخت نو کٹ کے کی کرنا ہے اس تے میں گل سن سکیا مشورہ تے بڑا مخلص ہے گل تے بڑی ٹھیک ہے اس نے کہا ٹھیک ہے میاں تے میں نے کرتا وہ واپس چلا گیا 1 دن 2 دن 3 دن شیطان جو کوئی نہ آیا نا شیطانہ دے وعدے کدوں پورے ہوئے وہ جو کوئی نہ آیا وہ بڑا غصہ چڑھا پھر اس دوبارہ جناب وہ پہاڑی نپی جو درخت تک جان لگا تے اگی جگہ گیا تے پھر بے شیطان اللہ کیا تو آیا نہیں کہ میں درخت کو دوبارہ کٹنے آ خدا کہ میں تو نہیں جان دینا اس دن دوبارہ کشتی لڑی اس دفعہ شیطان نے انہیں اٹھا دیتا اور اٹھا کے اس ہاتھ کھڑے ہو گئے آدھا میاں میں ہر گیا تو جت گیا ہے پر ایک گل دس شیطان نو آتا ہے پچھلی باری لڑے ہیں تو میں تیرے کیوں اٹھا لیا یہ ایڈی طاقت کیوں لئی یکدم ایڈی طاقت کیوں آ گئی تیرے چ اس نے کہا میاں میرے طاقت کچھ نہیں ہے تو کمزور ہو گیا میں زیادہ طاقتور نہیں ہویا جدو اگے تو آیا سائیں ادو تو
شرک دی جڑ وڈھن واسطے اللہ دی رضا دی خاطر آیا ہے اور 2 روپیہ واسطے آیا ہے لہذا ہن تیرے جو طاقت کے لیے وہ نہیں رہ سکتی سیدنا آدم علیہ السلام آپ جدوں زمین تے تشریف لے کے آئے آپ دی زیارت واسطے جنگل دے ہرن آئے آپ نے خوش ہو کے انہاں دے پشت تے ہاتھ پھیریا تے انہاں دے وچ کستوری پیدا ہو گئی جدوں واپس لوٹے نال نے پوچھا میاں بڑے مہکدے آ رہے ہو یہ مہک کتھوں لئیے حضرت بولے اللہ دے نبی نے خوش ہو کے ہاتھ پھیریا ہے سبحان اللہ اللہ نے ساڈے خوشبو پیدا کر دیتی باقی حضرت دوڑے یا کہ حضور دی بارگاہ جدوں گئے زیارت کی تھی واپس آئے انہاں وچ خوشبو پیدا نہ ہوئی انہاں آخیا میاں یہ کام سانو کیوں نہیں ملیا ہے فیض سانو کیوں نہیں ملیا وہ جڑے پہلے سانو بولے وہ کہنے لگے اسی زیارت واسطے گیا سے تسی کستوری واسطے سبحان اللہ اسلام گلا کتنی بھی طویل کر لئیے اگر سمجھن کا ارادہ ہی نہ ہوئے اگر اپنے آپ کی اصلاح دا خیال ہی دل وچ پیدا نہ ہوئے ظاہری طور تے یہ میرا جملہ پچھلا جو میں عرض کیتا ہے شیطان نے جس کو رستے چ روکیا سی بظاہر انہوں کی لگا کہ بڑا مخلصانہ مشورہ ہے یہ میرا جملہ تو یاد رکھنا بعض اوقات نیکی کی صورت بنا کے اے ہو جائے ڈھنگ اور اے ہو جائے ڈھنگے ماردا ہے شیطان بعض اوقات صورت نیکی دی ہوندی ہے مشورہ تو اس نے کوئی ظاہر تبرہ کوئی نہ آتا ہے 2 روپیے خیرات کرتا رہی اللہ دے راہ پر اے ہو جائے شیطانہ اے گل ہے نا کہ دا نفس پہچان نہ رکھتا ہوئے اور درستوں دی اصلاح نہ ہوئی ہوئے انہوں بھٹکانا بڑا آسان ہوتا ہے تے جڑا انہاں چالاں تو واقف ہوئے انہاں رستیاں تو واقف ہوئے کہ رستے کتنے سپیڈ بڑے کرے ایک کام کامل مرشد کرتا ہے کہ طالب نو دستا ہے بیٹا کہ تو ذرا دھیان دے نال تے خطرہ ہے تے مرید اپنے شیخ دی گل من لوے اس گل تے ایمان رکھنا جڑا کامل مرشد دے فرمان تے چلدا ہے انشاءاللہ وہ دنیا کے اندر بھی شرمندگی نہیں ہوتی قبر محشر کے اندر بھی لیکن جڑا اپنی عقل دے گھوڑے دوڑاندا ہے اور پیر دے فرمان دے سامنے استاد دے فرمان دے سامنے ماں باپ دے فرمان دے سامنے جڑا اپنی عقل دے گھوڑے دوڑاوے انج نہیں یہ مطلب ہے وہ آپ ہی سارا کچھ ہے اے ہو جائے آدمی جدو ٹھڈا تے ٹھوکر کھاندے نے نا بھائیو وہ اس پستی وچ جا گرتے نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک مرید حضور کی خدمت پھر ان کو عرصہ گزر گیا آخر لگا حضور میرا کام پورا ہو نہیں گیا میری ریاست میرا مجاہدہ آپ نے فرمایا میں دعا ہے چلا جا لیکن ایک گل کا خیال کریں عقل یا نہ بنے حضور کی فرمایا اچھا یہ بھائی یہ کامل مرشد کا کم ہے ایک ڈاکٹر کا کم ہوتا ہے جو مریض کو ویکھ کے ایک کی دوا جڑا حکیم دے میں نا سارے وہ جاہل کوئی انسان نہیں ہوتا بعض اوقات ایک دوا ایک واسطے تریاق ہوتی ہے کوئی دوا دوسرے واسطے موت ہوتی ہے مختلف مزاجات کے مطابق اور طبیعتاں اور کیفیتاں دے مطابق دوا تو میں کیا عرض کر رہا سا حضرت جنید کریم نے فرمایا اپنے خادم کو بیٹا عقل یا نہیں بانا انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے جدو واپس آوے پہ نا اجازت لے کے پیرا کو دل ایک پر سوچے کہ پیر میرا بھی بادشاہ میں یہ بال میں کوئی بالا میں عقل یا نہیں بانا یا میں شیطان کو توڑ میں جناب پچھاڑ دینا ہے اگر میرے سامنے آیا تو اتنی میں روحانی طاقت مل گئی ہے پر سائیاں فرمایا عقل یا نہیں بانا اس کے کم کیتا جنہیں او ویدے جناب نا ایک تنہائی والے یاد تو جاتی میں رہا تھا اپنی عبادت زود و تقوی جناب اس سلسلہ شروع کیتا لیکن میرے بھائیوں آج جو کل اور معاملات بدل دے اس نے لوگوں کو دسنا شروع کر دیتا کہ میں روزانہ
جنت کی سیر کرنا رات کو ملائکہ ہوتے نہیں اور میں وہ جناب اتوں اپنے نال لے کے جاتے نہیں اور میں جنت کے کھانے کھانا اور بہشت کی سیر کرنا یہ گل ہوتی مشہور ہوتی سائیں تک جب پہنچی حضرت عنایت کریم نال ملاقات ہوئی تو سائیں فرمایا بیٹا کنے اس نے کہا حضور تسا تے میں روکیا پر میں بڑے مزے دے وچ ہاں آپ فرمایا ایک کام کری مزے دے وچ کا تو ہے اس نے کہا حضور میں ساری رات بہشت دی نعمتاں کھانا اور جناب جنت دے میوے کھانا اور بڑی سیرا کرنا جدو سائیاں نے یہ گل سنی تے آپ نے فرمایا جدا ہن بہشت دی سیر نوں جاویں نا ایک کام کریں اس ویلے جدو سامنے عرش آ جاوی تے کھان پیون لگے نا تے ایک باری ساڈی گل من لوی ایک باری پڑھ لوی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک باری پڑھ لوی تے مڑ جویں تیرا دل کرے کری دا خدا کا ٹھیک ہے اسی بادشاہ علی دل سوچے سو پیر میرا بھی بادشاہ علی گلا کردا ہے تو یہ چیزاں میں پڑھن دی کیڑی لوڑ ہے اے او حضرات نے تے غور کریں جڑے اپنے ہادی دے فرمان اگے چلن کی کوشش کرتے بھائیو رات ہوئی اسی طرح وہ لوگ نظر آئے انہوں لے گئے جب جنت تک پہنچیا تو نعمتاں دے کے لگیاں وہ گل یاد آ گئی کہ پیراں نے آکھیا چلو کوئی حرج نہیں ایک بار پڑھ لواں اس پڑھیا لاہور شریف جب پڑھے اس یکدم بیٹھا تے سامنے ساری گندگی پئی گندگی بکھری سامنے نہ بہشت کا ماحول ہے ہر پاسے تعفن تے بدبو پھیلی ہوئی ہے جدو یہ حالت ہوئی میرے بھائیو روندا پٹتا سائیاں کو لایا کیا کہتا یا حضرت میں تو برباد ہو گیا مر گیا ہلاک ہو گیا اس ویلے میرے بھائیو سائیاں فرمایا بیٹا اساں جو تینوں نصیحت کی سی تو اجے اس قابل نہیں سائیں کہ تنہا بیٹھ سکے تنہا بیٹھن والیاں دا درجہ ہور ہوندا ہے کیڑے سٹا جھل سکدے نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دا واقعہ تساں نہیں سنیا ہویا کہ سائیاں کو جدوں ابلیس آیا تو کہا عبد القادر ہن تینوں ان عملاں دی لوڑ کوئی نہیں تیرا درجہ اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ جناب تو ہن نمازاں دی تے ہر شے تو پاک کی تینوں ضرورت ہی نہیں ہے حضرت نے جدوں غور کیتا باطن دے اندر تے فرمایا یہ درجہ ختمی مرتبت نو نہیں ملیا حضور دے صحابہ نو نہیں ملیا سائیاں اے عمل کیتا حضور دے غلاماں نے عمل کیتا اہل بیت نے عمل کیتا بڑے بڑے اکابر تابعین نے عمل کیتا عبد القادر اے گل میرے رب دی طرف نہیں ہو سکتی اے گل ہوے نہ ہوے شیطان دی طرف میں جب آپ نے لاہور شریف پڑھیا بدل پھٹیا شیطان آکھن لگے عبد القادر اے تو ہے جڑا بچ گیا ہے اس حملے دے نال میں 40 غوثاں کتباں نوں میں گمراہ کیتا ہے راہ تو ٹھڑکا دیتا ہے اے تو ہی ہے جڑا بچ گیا ہے حضرت عبد القادر فرمایا بڑ حملہ کردا پیا نہیں مانا آپ نے فرمایا میں کون تے میری حقیقت کیا ھذا من فضل ربی اے تو میرے اللہ دا فضل ہے جس میں بچا مرشد دیجے نظر نہ ہو سبحان اللہ چلے بھی ککھ نہیں دے تو میرے بھائی حضرت عنایت کریم نے فرمایا بیٹا تیرا باطن اجے اس چیز دا متحمل نہیں سی اے جڑا تینوں راتی بہشت تے سیر کراندا وہ ملائک تے فرشتے نہ وہ ابلیس تے شیطان اور تیرے سامنے جو کچھ رکھدا وہ گندگی اور غلاظت آئی میرے بھائی جدو انسان مالک و مولا دے رستے تو ہٹدا ہے پیشوا دے فرمان تو دور ہوندا ہے یاد رکھنا چاہے دنیا دی جتنی بڑی نعمتاں بھی نظر آویں یاد رکھنا وہ نعمتاں نہیں ہوندیاں وہ شیطان دے پھندے ہوندے نے اور وہ پھندے پا کے شکار کردا ہے اس واسطے برادران اسلام و طریقت جتھے جتھے تہاڈی نسبت ہے جتھے جتھے تعلق ہے اپنے رہنما دے نال صحیح معنی دے اندر اس تعلق کو مضبوط کرو جو ہادی فرما دے وے انہوں دامن اچ پا لو جس کم تو مرشد روک دے وے سبحان اللہ عقل کم کرے نہ کرے سبحان اللہ حضرت خواجہ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخری بات عرض کرا نماز کا ٹائم ہو گیا آپ حضور ایک دن تہجد دا ویلا
सर्दी दी रात है अलामा साहिब ते बारिश पई होवे ते छत कच्ची आ तो छत चो पई छत दे उत्ते गोबर दी लिपाई हुई है उतले हिस्से च ओ नाल पानी दे गोबर रलिया एक कतरा हजरत दे चादर पे साफे मुबारक उत्ते गिरया साइया दा मुरीद बैठा फरमाया बेटा चादर ले जा अध रात नूं बारिश पई होवे सर्दी दा मौसम साइया फरमाया चादर ले जा ते बाहर नदी ते इहनूं धो के ते सुका के ले टाइम के अध रात मौसम सर्दी दा ते बाहर बारिश पई होवे ते साइया फरमाया इहनूं धो के सुका के ले आ मुरीद आ ना नवा नवा दाखला लिया होया आखन लगा किबला साईं कि मैं उठांदा डिगदा नदी ताई अपड़ी गयोस ते लजपाला इहनूं धोवां किवें ते मोड़े नूं सुकावां किवें साईं फरमाया बेटा मुर्शिद करीम दे अगे गल नहीं करींदी जिस चीज दा इरशाद हो जावे चुप करके मन लगींदी सवाल ज्यादा नहीं करींदे हाथ बन के जी हजूर आप को जो निकले साइया दी गली मुबारक के बाद बारिश पई होवे भाइयों जदों हजूर की गली तू उन्हें गुठ नुक्कर बलाई ना ते बाहर निकले ते दिन दे 12 बजे धुप निकली गर्मी को पे लगे किथे बारिश किथे रात नदी ते पहुंचा चादर मुबारक धोती धो के सुका के साफ करके साइया करीमा दी जदों गली में दाखिल होया ते उठा बारिश पई होवे रात का टाइम है जदों हजूर की बारगाह च आया साईं इबादत पे करदे आ पीछे आके बह रहा मालका ने तवज्जो करके आपने फरमाया बेटा हुण दस कोई सुकन का इंतजाम हो गया है हाथ बन के दादा किबला बेअदबी दी माफी मिले मैनू कोई नहीं पता भी तुहाडा सूरज भी वखरा है आज खत्म शरीफ के सिलसिले के अंदर साढ़े पुराने करीना प्रवासी के खाते में हामिद अली उन्होंने बच्चियां ने खत्म शरीफ के वास्ते सारे सवाब के वास्ते आज इख्तिमाम किया अपने घर के अंदर और उसे खत्म के सिलसिले सन भी दावत दी दीगर जमात के दोस्त भी तशरीफ फरमा ने अल्लाह ताला तुहानू सानू सब नू के पाकां दे रस्ते ते उहदे दोस्तां दे रस्ते ते चलण दी तौफीक अता फरमाए इब्लीस शैतान दे वार को अल्लाह ताला साडी तुहाडी सब दी हिफाजत फरमाए काबे मुर्शिद ने जो रास्ता दिता जो रास्ता दस्या अल्लाह ताला सानू तुहानू सब नू अपने मुर्शिद पेशवा नू राजी करन दी तौफीक अता फरमाए अगर मुर्शिद राजी हो गया मेरे भाइयों कामिल मुर्शिद राजी हो गया मदीने वाला भी राजी हो गया रब रहमान भी राजी हो गया अल्लाह ताला समझ की तौफीक नसीब फरमाए।